السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن ترجمہ قرآن میں آج ہم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا ترجمہ پڑھیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، ان کی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیتوں کو پڑھ لے تو یہ 2 آیتیں اس بندے کو کافی ہو جائیں گی۔ یعنی کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 آیتیں پڑھ لے اور پھر بے فکر ہو کر سو جائے۔ دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں، سارے دکھ اللہ رب العالمین اس کے دور فرما دیں گے، اور اس کے مسائل جن جن پریشانیوں میں الجھا ہوا ہے، اگر پورے یقین کے ساتھ ان 2 آیتوں کا معنی اور مفہوم سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے یہ باتیں کر کے سو جائے تو اللہ رب العالمین اس کے سارے معاملات میں اسے کافی ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جس بھی گھر میں یہ 2 آیتیں 3 دن پڑھی جائیں، 3 دن یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائیں تو اس گھر میں شیطان نہیں رہ سکتا۔ شیطان کی کوئی چالیں، شیطان کے مکر و فریب سے وہ گھر محفوظ ہو جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ دونوں آیتیں عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین بیٹھے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور ایسا فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا، اور وہ فرشتہ آپ پر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ 2 نور لے کر آیا ہے۔ ان آیتوں میں سے یا اس صورت میں سے جو بندہ بھی پڑھے گا اور دعا کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو یہ سارے فضائل تب ملیں گے، تب ہی یہ دونوں آیتیں کافی ہوں گی جب پڑھنے والے کو ان کا معنی اور مفہوم بھی آتا ہو۔ تو ہم ان کے ترجمے پر غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے، اور قرآن کریم کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، آمن مان لیا، الرسول رسول نے، بما جو کچھ انزلہ اترا نازل کیا گیا، الیہ اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا رسول نے مان بھی لیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو آگے بھی پہنچایا۔ والمومنون اور تمام مومن، جتنے بھی مومن ہیں ان سب نے بھی اس قرآن کو مان لیا اور اس پر ایمان لائے اور اسے آگے بھی پہنچایا۔ کلن سب کے سب، آمنہ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور اللہ کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اللہ رب العالمین کی کتابوں پر، و رسلہ اور اللہ کے سارے رسولوں پر بھی ایمان لائے۔ لا نفرق ہم نہیں فرق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، من رسلی اس کے رسولوں میں سے، ہم ان سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں جن رسولوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ گویا رات کو سوتے وقت اللہ سے یہ بندہ باتیں کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے رسول پر ایمان لایا، جو کچھ تو نے نازل کیا اس پر بھی ایمان لایا، جس طرح سارے مومن ایمان لائے، اور فرشتوں پر، کتابوں پر، اور ہم کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ وقالو اور ہم یہی کہتے ہیں، سمعنا اے اللہ ہم نے سن لیا، تیری باتیں سنی، واطعنا ہم تیری اطاعت کریں گے، جتنا ہماری قوت ہے، طاقت ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تیری باتوں پر ہم ایمان لائیں، ہم آگے سے کوئی تعویلیں نہیں کریں گے، ادھر ادھر سے بہانے نہیں بنائیں گے۔ واطعنا اللہ ہم تیری اطاعت کریں گے۔ غفرانک اے اللہ ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، والیک المصیر اللہ تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے بندہ جب یہ پڑھے اور دل میں یہ خیال ہو والیک المصیر، آج تو یہ عارضی نیند سو رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہی نیند میری زندگی کی آخری نیند ہی نہ بن جائے، تو بندہ یہ کہہ کر سوئے اللہ تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا نہیں تکلیف دیتا اللہ، نفسن کسی نفس کو، کسی جان کو، الا وسعہا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ جو بندہ یہ کہے کہ اللہ میں تیری مانتا ہوں، تیری اطاعت کرتا ہوں، تو اللہ رب العالمین بھی فرماتے ہیں میں بھی اتنی بات منواتا ہوں، اتنا حکم دیتا ہوں جو انسان کے بس میں ہو، وہ مان سکے۔ ہم کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے جو نہ اٹھا سکے۔ لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتا اللہ، نفسن کسی جان کو، الا مگر
وسعہا جو اس کی گنجائش میں ہو، جتنا بوجھ وہ اٹھا سکے، جتنی تکلیف وہ برداشت کر سکے اتنی ہی دیتے ہیں۔ لہا اس کے لیے، ما جو کسبت اس نے کمایا، ہر نفس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا۔ وعلیہا اور اس پر ہے، اس پر گناہوں کا بوجھ ہے، مکتسبت جو اس نے گناہ کمائے۔ ربنا اے ہمارے رب، یہاں سے بندہ اللہ کو صدائیں دیتا ہے اور رات کی تاریکی میں سویا ہوا، بستر پر لیٹا ہوا اپنے رب سے یہ کہہ کر سوئے تو حقیقی بات ہے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کے سارے معاملات میں اسے کافی کیوں نہ ہوں۔ ربنا بندہ کہے ربنا اے ہمارے رب، اے مجھے پالنے والے، رب کا معنی پالنے والے، اے مجھے پالنے والے، مجھے کھلانے والے، مجھے زندگی دینے والے، اب میں سونے لگا ہوں، ربنا اے میرے رب میری آخری پکار بھی تو سن لے، لا تؤاخذنا اللہ تو نہ پکڑنا ہمیں، لا تؤاخذنا اے میرے رب تو مجھے نہ پکڑنا، ان اگر سینا ہم بھول جائیں، اللہ اگر ہم بھول جائیں، ہم خطا کار انسان ہیں، ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم خطا کر بیٹھیں، ہمارے رب ہمیں پکڑنا نہ بلکہ اپنے رحمت سے ہمیں معاف کر دینا۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور نہ تو ڈالنا، علینا ہم پر، اسرن بوجھ، اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتا جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ تحملنا تو ہم سے اٹھوانا، ما وہ بوجھ بھی نہ اٹھوانا، لا طاقت لنا بھی جن کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، وہ بوجھ بھی نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے گئے اور وہ نہ اٹھا سکے، اور ایسے بوجھ بھی نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر نہیں ڈالے گئے لیکن ہم انہیں اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، تو اللہ ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈالنا۔ اور اے ہمارے رب، واعفو اور درگزر فرما ہم سے، ہم بھول بھی جاتے ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تیری اطاعت اور فرما برداری میں ہم کمیاں کرتے ہیں، نقص ہوتے ہیں ہم سے، تو واعف عنا اللہ تو ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا اللہ ہمیں بخش دے، ورحمنا اے ہمارے رب ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا آقا اور مولا ہے، فانصرنا پس اللہ تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم پر، کافر ہمارے اوپر مسلط ہیں ہر طرف سے، تو اللہ ہماری مدد فرما۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان دو آیتوں کا ترجمہ اور مفہوم سمجھتے ہوئے ان کو پڑھ کر سوئے، کیونکہ ہر طرف ہر روز ہم گناہ کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کون سی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو اور پھر اگلے دن اٹھنا نصیب نہ ہو، تو ہم رب سے کہہ کر سوئیں اللہ ہمیں معاف کر دے، اور دنیا کے فتنوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ سے روز یہ کلمات کہہ کر سوئیں کہ اللہ کافر قوم کے مقابلے میں اللہ ہماری مدد فرمائے، اور دنیا کے فتنوں سے، نٹ کے فتنوں سے، فحاشی عریانی کے فتنوں سے، مہنگائی کے فتنوں سے، ہر طرف فتنے فساد ہیں، فحاشی عریانی ہے، بے راہ روی ہے، تو یہ دونوں آیتیں یاد کریں، ان کو پڑھیں اور رات کو ان کو پڑھ کر سوئیں، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جو بندہ بھی ان آیتوں کو پڑھے گا اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرما دیں، قرآن کو اللہ ہمارے لیے قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔